نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ آپ کے سامنے لب کشائی کروں گا وہ ہے توحید۔ توحید کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر سورہ اخلاص اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اور یہ آپ جانتے بھی ہیں کہ بڑی قرآن عزیز فرقان حمید کی یہ بڑی مشہور سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تم فرماؤ کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کا کوئی جوڑ ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کفار مکہ کے سامنے جب اس آیت کو، اس سورہ کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اللہ ایک ہے، اس وقت چونکہ کفار تھے انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی، اور اعلان نبوت کے بعد بھی جب اللہ تعالیٰ کا میرے آقا نے تعارف کروایا تو پھر جا کر یہ سورہ نازل ہوئی۔ اور اس کا شان نزول کیا تھا، یعنی یہ سورت نازل کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کروایا تب میرے آقا کریم نے اپنی پہچان اور اللہ تعالیٰ کا تعارف لوگوں کے سامنے رکھا، تو لوگ طرح طرح کے سوالات کرنے لگے میرے آقا کریم کی بارگاہ سے کہ اللہ کا نسب کیا ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا رب ہے، کوئی کہتا کیا وہ چاندی کا خدا ہے، کوئی کہتا کیا وہ لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ کسی نے کہا وہ کھاتا ہے، کیا وہ پیتا ہے، کیا اس کی اولاد ہے، کیا وہ چلتا ہے، کیا وہ سوتا ہے، وہ تھک جاتا ہے۔ اور اس طرح کی باتیں لوگ میرے آقا کریم سے پوچھنے لگے رب العالمین کی بارگاہ کے حوالے سے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور اپنی ذات صفات کا بیان فرما کر معرفت کی وہ راہ واضح کی، اور جاہلانہ خیالات اور وہم و گمان کی طریقیوں سے لوگوں کو نکالا، اور اللہ رب العزت نے اپنی صفات اور اپنی ذات کے انوار کے بیان کے متعلق پوری سورہ اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل فرمائی۔ قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کی ذات وہ اولاد سے پاک ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، وہ سونے چاندی کا رب نہیں بنا ہوا، وہ تھکنے سے، سونے سے، ہر چیز سے جو ہے وہ پاک ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یعنی جس نے یہ زبان کے ساتھ اور دل کے ساتھ اقرار اور تصدیق کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب توحید کی تعریف سنتے ہیں، دیکھیں آپ، اور توحید کی اقسام کیا ہے۔
توحید کا لغوی معنی ہے ماننا، اور شرعی معنی ہے جو چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک واحد ماننا واجب ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے، اس سے توحید کہتے ہیں۔ ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو قدیم اور واجب الوجود ماننا یہ توحید کہلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو ماننا اور واجب الوجود ماننا یہ توحید کہلاتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ واجب الوجود کی تعریف کیا ہے، کہ واجب الوجود کیا چیز ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے موجود ہونے میں کسی دوسرے کی محتاج نہ ہو، اور نہ ہی اس کی ابتدا ہو اور نہ ہی اس کی انتہا ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر مخلوق اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے، اور ہر مخلوق کی ابتدا بھی ہے اور ہر مخلوق کی انتہا بھی ہے، مگر اللہ کی نہ انتہا ہے اور نہ ہی ابتدا ہے، یہ واجب الوجود ہے۔ اور ایک ہے قدیم ماننا۔ اب قدیم کی تعریف کیا ہے؟ قدیم اس ذات کو کہتے ہیں جس میں نہ کوئی ابتدا ہو اور نہ ہی کوئی انتہا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ابتدا بھی کی ہے اور انتہا بھی ہے۔ جب دنیا میں کوئی شخص آتا ہے یا 18,000 مخلوقات ہے، اس میں سے ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ازلی و ابدی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ازلی کسے کہتے ہیں اور ابدی کسے کہتے ہیں۔ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو اس کو ازلی کہا جاتا ہے، اور جس کی انتہا نہ ہو اس کو ابدی کہا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں الفاظ میرے اللہ رب العزت کے لیے بولے جاتے ہیں کہ نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی جو ہے وہ انتہا ہے۔ اب اگلی چیز آتی ہے حادث۔ اب حادث کسے کہتے ہیں؟ ایسی ذات کہ جس کی کوئی ابتدا بھی ہو اور انتہا بھی ہو، جیسے کہ ہم مخلوق ہیں، ہماری ابتدا بھی ہے ہماری انتہا بھی ہے۔ ابتدا اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہماری کی، اور نسلیں چلتی ہیں، کوئی پیدا ہوتا گیا کوئی مرتا گیا، یہ اور سلسلہ تا قیامت تک جاری و ساری ہے۔ آخر کار ایک دن جب قیامت آئے گی، ابتدا تو ہو چکی ہے، انتہا اس دن ہو جائے گی، جبکہ اللہ کی ذات انتہا اور ابتدا سے پاک ہے۔ آگے ہے آحد اور واحد میں کیا فرق ہے؟ آحد کا معنی ہے جو صفات کے لحاظ سے ایک ہو، اور واحد کا معنی ہے جو ذات کے لحاظ سے ایک ہو۔ پھر عرض کرتا ہوں، آحد کا معنی ہے جو صفات کے لحاظ سے ایک ہو، اور واحد کا معنی ہے جو ذات کے لحاظ سے ایک ہو۔ اب توحید باری تعالیٰ پر چند دلائل عقلی سنیں کہ اللہ ہمارا ایک ہے۔ اس کائنات میں ہر کثرت ایک وحدت کے تابع ہے۔ اگر کثرت وحدت کے تابع نہ رہے تو سارا نظام ہی درم برم ہو جائے گا۔ جیسے کسی جامعہ کے اساتذہ متعدد ہوں، بے شمار ہوں، تو ان کا ایک ناظم ہوتا ہے، ایک پرنسپل ہوتا ہے۔ اسکول ٹیچر متعدد ہوں تو ان کا ایک پرنسپل ہوتا ہے۔ صوبائی وزراء متعدد ہوں لیکن صوبے کے لیے ایک بڑا جس کا وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وفاقی وزراء متعدد ہوں مگر ان کا ایک وزیر ہوتا ہے جس کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے، سارے اس کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تمام ملکی ادارے متعدد ہوتے ہیں لیکن ان کا ایک صدر ہوتا ہے، اس صدر کے نیچے سارے ادارے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کثرت ایک وحدت کے تابع ہے اور اس کے نیچے کام کر رہی ہے۔
اس لیے سارے نظام درست چل رہا ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا جب ایک ملک کے 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، ایک شعبے کے 2 وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتے، ایک اسکول کے 2 پرنسپل نہیں ہو سکتے، ایک مدرسے کے 2 ناظم اعلیٰ نہیں ہو سکتے، تو جب 1-2 صدر نہیں ہو سکتے تو اس کائنات کے پھر 2 خدا بھی نہیں ہو سکتے۔ خدا پھر ہوگا تو پھر وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو سو ماننا پڑے گا اتنی بڑی کائنات کا نظام بھی جو چلا رہا ہے وہ ایک وحدت کے تحت چل رہا ہے، اور وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہے وہ اس کو نظام کو چلا کر لے کر چل رہا ہے۔ اگر 2 خدا ہوتے تو پھر نظام یہ نہ چلتا، ایک خدا کی مرضی کچھ اور ہوتی اور ایک خدا کی مرضی کچھ اور ہوتی، اختلاف ہو جاتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارا رب ایک ہے، قل هو اللہ احد، ہمارا رب ایک ہے۔ جب حضور نے یہ اعلان فرمایا تو لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے؟ حضرت آدم سے لے کر میرے آقا کریم کی باری تک ہر نبی نے یہ اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے۔ جب قوم نے پوچھا تو انبیاء نے کہا ہمیں جبریل نے بتایا ہے، لیکن جب حضور سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ اللہ ایک ہے، تو میرے آقا کریم نے فرمایا میں نے معراج کی رات اپنے رب کا دیدار کیا ہے، میں نے رب کو دیکھا ہے، مجھے پتہ ہے میرا رب ایک ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔